बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप सब खुश रहें, शाद और आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। जनाब, मुझे वीडियोस बनानी भूली नहीं हैं, बस लाइव में फंस गई हूँ जो कि बहुत मुश्किल लग रही है, लेकिन वीडियोस तो मैंने बनानी है। ये जो टॉपिक है ये खुतबा निकाह आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो जनाब, बात ये है कि असल में निकाह मुश्किल, ज़िना आसान क्यों हो गया? क्योंकि लैक ऑफ एजुकेशन है। अभी पीछे एक वीडियो चली थी कि वो एक औरत ने निकाह पढ़ा दिया, तो वो जायज़ है या नहीं है। बहुत सारे मौलाना मुफ्ती फतवे दे रहे थे, याद होगा आपको, बाहर के। वजह ये है कि जो तो ज़िना करने वाले हैं, निकाह से दूर रहते हैं, उनको तो तालियां बजाकर दाद दी जाती है, जबकि जो निकाह कर लेता है उसको घसीटा जाता है, जलील किया जाता है। जैसे अभी एक वो सियासतदान का पीछे बहुत शोर मचा, उसने तीसरी शादी की, चौथी की। हाँ, उसने निकाह किया, कोई गुनाह नहीं किया, जो तरीक़ाकार था उसका या उसका करैक्टर है वो एक अलग चीज़ है। लेकिन निकाह को बुरा कहना, आपको पता है, शैतान को खुश करना है। अच्छा, सबसे पहले तो ये देखिए कि आपके घर में भी कोई ना कोई किताब मौजूद होगी जिसमें खुतबा निकाह और तरीक़ा निकाह ज़रूर मौजूद होगा, है ना। लेकिन आपने कभी खोली ही नहीं है, ऐसा ही है ना। अच्छा, मैंने भी उसके बाद ये बुक्स को देखा, मैंने कहा ये नेक्स्ट पेज पे देखिए, ये जो है ये। अच्छा, अब सीगा निकाह है। पहले तो आपको खुतबा निकाह दिखा रही थी, ये सीगा निकाह है। जो राइट साइड पे लिखा है वो वुमेन के लिए है, जो लेफ़्ट साइड पे लिखा है वो मैन के लिए है, ठीक है। पूरा अगर आपको नज़र आ रहा हो तो। और ये बालिग लोगों के लिए है जो, अच्छा, पाकिस्तान में या कहीं भी आप निकाह का जो तरीक़ा है या जो भी बात है, अच्छा, ये बड़ा ही सीगा निकाह, जब मर्द और औरत दोनों बालिग और रशीद हों और ख़ुद अपना सीगा निकाह पढ़ना चाहें और क़िरत भी उनकी दुरुस्त हो तो इस तरह पढ़ें, पूरा लिखा हुआ है। उसके बाद दूसरा, अगर मर्द और औरत दोनों बालिग और रशीद हों और दोनों की तरफ से 2 शख्स वकील हों तो इस तरह पढ़ें, ठीक है। ये भी पूरे का पूरा मैं ज़रा सा क्लोज़ कर दिया ताकि नज़र आए। आई थिंक कि कभी भी किसी ने इन बुक्स को खोल के नहीं देखा होगा। अच्छा, ये बाकी का खुतबा है, ये जो वकीलों वाला खुतबा है ना, वो बाकी का ये है, ये और ये। अच्छा जी, उसके बाद इस सूरत में अगर लड़की का बाप मौजूद हो जिससे इजाज़त ली गई है तो एक सीगा ये भी पढ़ें। अच्छा, हर किस्म का निकाह जो है वो आपके घर में भी किताबों में मौजूद होगा। ये राइट साइड पे, जिन्हें उर्दू नहीं पता, राइट साइड पे औरत की तरफ से है और लेफ़्ट साइड पे मैन की तरफ से। राइट पे वोमेन और लेफ़्ट पे मैन, ठीक है। अच्छा, अब यही मुसीबत तो है कि इन चीज़ों का कभी भी, इन चीज़ों को से एजुकेट नहीं किया जाता। अच्छा, दूसरी में फिर एक नेक्स्ट पेज पे जाती हूँ। अगर मर्द और औरत दोनों बालिग हों लेकिन वली, बाप या दादा मौजूद हों तो उनसे इजाज़त लेकर दोनों के वकील इस तरह सीगा निकाह पढ़ें। अब इसमें बताइए कि मौलवी का क्या काम है या निकाह रजिस्ट्रार का क्या काम है? हाँ जी, निकाह तो सीगे हैं और खुतबा है, ठीक। ये जी पूरा मैंने आपको बता दिया। ये वाला, ये ऊपर जो है, ये जब वली की इजाज़त से पढ़ा जाए तो ये निकाह है, और जब निकाह अगर मर्द और औरत दोनों नाबालिग हों और दोनों के वली भी मौजूद ना हों लेकिन निकाह मतलूब हो तो इस तरह 2 शख्स सीगा निकाह पढ़ सकते हैं, ठीक है जी। ये चीज़ें बहुत सारी हराम कामों से बचा लेती हैं, ठीक है।
اچھا جی، یہ تو ہو گیا۔ اچھا وہ جو باقی عقد ہیں، عقد متع اور یہ وہ، اس کے متعلق تو میں آگے تفصیل میں نہیں جاؤں گی۔ میں جو بات کر رہی ہوں وہ یہ کر رہی ہوں کہ ہم صرف پیپرز کو اہمیت دیتے ہیں۔ پیپر اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ عورت مہر مقرر کرے اپنا، مرد کو یہ حق نہیں ہے مہر مقرر کرنے کا، عورت مہر مقرر کرے، اور عورت بھی نکاح پڑھ سکتی ہے اپنا اور پھر مرد اسے قبول کر سکتا ہے۔ یہ جو اتنی بڑی مصیبت بن گئی، اتنی بڑی ٹینشن پورے سوشل میڈیا پہ بن گئی کہ اس عورت نے نکاح پڑھا، وہ قاضی تھی اور اس نے نکاح پڑھ دیا، اور حرام ہے یا حلال ہے۔ زنا کرتے ہوئے تو کوئی نہیں پوچھتا حرام ہے یا حلال ہے، اور نکاح کرتے ہوئے اتنی ساری چیزیں کیوں رکھ دی جاتی ہیں، مجھے نہیں سمجھ آتی اس بات کی۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ ایجوکیشن جو ہے وہ، اس کی لیک آف ایجوکیشن جو ہے وہ بھی تباہ کر رہی ہے معاشرے کو، کیونکہ پیپر کو اہمیت دی گئی ہے۔ پیپر پہ یہ چیز لکھی جائے، پیپر پہ وہ چیز لکھی جائے۔ اگر لڑکی اور لڑکے کا مقصد ہی یہ ہو کہ ہم نے زندگی گزارنی ہے، جو مرضی مہر رکھا جائے، اور لڑکی کا یہ ہو کہ مجھے کچھ مہر نہیں چاہیے۔ میرے ایک بزرگ نے کہا تھا، جب میری شادی ہوئی تو میرے ایک بزرگ آئے اور انہوں نے کہا بیٹا مہر جو ہے نا، بے شک عورت کی جو جائیداد ہوتی ہے، جو حیثیت ہوتی ہے اس کے مطابق ہوتا ہے، لیکن بیٹا جناب سیدہ کو فالو کرنا، ٹھیک ہے؟ تو مجھے انہوں نے کہا ویسے تم جو چاہو ہم لکھ دیں گے۔ تو میں نے کہا جی مجھے نہیں پتہ، میرے بھائی سے پوچھیں۔ تو 5,000 روپیز، نتھنگ، زیرو، یہ مہر مقرر ہوا تھا۔ اور اس مہر کی کیا حیثیت ہے؟ پھر اگر ہسبینڈ نے کھلایا پلایا، سب اچھی عزت سے رکھا آپ کو، وہ مہر کیا حیثیت رکھتا ہے اگر خامد عزت ہی نہ دے، اگر رسپیکٹ ہی نہ دے، آپ کو پروٹیکٹ ہی نہ کر سکے کہیں بھی؟ تو اگر ہسبینڈ نے عزت دی، سب سے بڑی عزت مہر جو ہے وہ تو آپ کی عزت ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر وہ اپنے گھر والوں سے آپ کو پروٹیکٹ نہیں کرتا، معاشرے سے آپ کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتا، تو پھر نکاح میں مہر رکھنا یا جیب خرچ مقرر کرنا یا یہ یا وہ، یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ میں تو یہی ریکمینڈ کروں گی کہ پیپر سے زیادہ دل میں اہمیت دیں، نکاح کو دل سے قبول کریں۔ یہ جو اس وقت لڑکی کو پانی پلایا جاتا ہے لا کر، لڑکے کو پانی پلایا جاتا ہے میٹھا سا، تو کہتے ہیں کہ یہ جی محبت بڑھ جائے گی یا یہ ہو جائے گا یا وہ ہو جائے گا۔ کئی لوگوں کو دیکھا وہ پانی لاتے ہیں جی، یہ دولہے نے پی لی اب دلہن اس کا جھوٹا پانی پی، اور فرسٹ ٹائم کراہت بھی آتی ہے، بھئی ان نون بندہ ہے، لیکن نکاح کے بعد وہ بندہ آپ اس کے بندھن میں بندھ گئے تو آپ پھر ایک ہو گئے۔ تو میرا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کریں، بچے حرام سے بچیں گے۔ پہلے تو اپنی نیتیں صاف ہوں کہ اس نکاح کو برقرار رکھنا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے، اور یہ نہیں کہ جی معاشرے کے ڈر سے نکاح ختم کر دیا جائے، نہیں، نکاح کو برقرار رکھیں، نکاح کو اہمیت دیں۔ جیسے وہ کہتے ہیں نا ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو تو عزت ملی نہیں، نکاح کو بھی عزت نہیں ملی۔ اگر کوئی نکاح کر لیتا ہے تو اسے ذلیل کیا جاتا ہے۔ لیکن اس لیے یہ میں نے ویڈیو بنائی کیونکہ آئی واز سک آف دیس کومنٹس اینڈ ڈسکشنس کہ وہ قاضی عورت تھی، اس نے نکاح پڑھ دیا، حرام ہے یا حلال ہے۔ اگر وہ دونوں لڑکی لڑکا بھاگ جاتے گھر سے اور زنا کر کے آتے تو پھر تو کوئی نہ پوچھتا حرام ہے یا حلال ہے، پھر بھی تو اس لڑکی کو معاشرہ قبول کرتا، اس لڑکے کو قبول کرتا۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ وہی گناہ لڑکا کر رہا ہے تو اس کو ماں باپ واپس نہایا دھویا سمجھ کے رکھ لیتے ہیں، اگر لڑکی کر رہی ہے تو اس کے لیے سزا ہے۔ یہ تو ڈبل سٹینڈرڈ ہو گیا نا، وہی زمانہ جاہلیت والا۔ تو
ان چیزوں کو ختم کیا جائے. سب سے پہلے تو اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کریں کہ نکاح کیسے پڑھا جاتا ہے، جنازہ کیسے پڑھا جاتا ہے، کفن کیسے تیار کیا جاتا ہے، دفنایا کیسے جاتا ہے. ان چیزوں کی تعلیم دیں. دفن کرتے ہوئے کون سی دعا پڑھی جاتی ہے، دفن کرنے کے بعد کیا پڑھا جاتا ہے. یہ چیزیں یہ ایجوکیٹ تو ہم کرتے نہیں ہیں. ابھی پیچھے ایک ویڈیو آئی تھی، اس میں انہوں نے کہا جی بڑی عید کیوں منا رہے ہیں، عید الاضحیٰ. انہوں نے کسی نے کوئی جواب دیا، بڑے مزاحیہ جواب دیے ہیں. تو کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی بیٹے کی، اور وہ قبول ہو گئی، اور اس کی جگہ دمبا آ گیا اور بیٹا بچ گیا زندہ. تو اس لیے عید الاضحیٰ مناتے ہیں. اچھا جی، اب الرجی کی وجہ سے بات تو میرے سے زیادہ ہو نہیں رہی، اور لائیو کر کر کے آواز خراب ہو چکی ہے. آج بھی لائیو کروں گی لیکن پتہ نہیں کتنے بجے. خبریں ہیں کہ 3 بجے، لیکن مجھے پتہ نہیں ہے کتنے بجے ہوگی. اور انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. میں اس ویڈیو کو اپلوڈ کرنے کے بعد دیکھوں گی کہ کیا کمنٹس آتے ہیں. بہت شکریہ. کمنٹس ضرور کیجئے گا. جزاک اللہ. اللہ حافظ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ سب خوش رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی پناہ میں رکھے، بہت ساری خوشیاں دے، اپنی رحمتیں دے آپ پر. اللہ تعالیٰ بہت کرم کرے، برکتیں نازل فرمائے، ہمارے بچوں کے ہمارے ذہنی جسمانی روحانی امراض کو دور فرما دے. آمین ثم آمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. See you in next video. اللہ حافظ.